تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ صدیوں سے رہا ہے کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ۔ کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک ریلیجن، تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا۔ اس کا ایک خدا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ کہ جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا اس کی بیوی خط چلا۔ تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہے وہ زیادہ تر فانی ہے، وہ ہمیشہ رہے نہیں۔ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے۔ اتنے مذہب آگے چلے گئے، کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا، کسی نے کسی کو مانا۔ میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا، غلط مانا، وہ خدا ہی نہیں، وہ خدا ہی نہیں ہے۔ عقل، لاجک، ریزننگ، اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو، انڈیفینیٹو نہ ہو، جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو۔ اسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نئی دہلی کے کانسٹیٹیوشنل کلب میں 2 گھنٹے کے دوران رہنے والا مباحثہ، جس میں 17 جنوری 1945 انڈیا کے شہر سیتاپور میں پیدا ہونے والے 80 سالہ ہندوستان کے راجیہ سبھا کے رکن اسمبلی اس وقت ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے جب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے صرف 27 سالہ نوجوان نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ دلائل کس چیز پر تھے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ مباحثے کا آغاز بڑے خوبصورت انداز میں ہوا، اور ظاہری بات ہے کہ بنیادی ایسی چیز تھی جس پر منطقی دلائل ہی دینے تھے، چونکہ دوسری طرف بیٹھنے والا جاوید اختر بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ انڈیا کی تاریخ میں بہت سارے منفرد ایسے اعزازات کا مالک تھا جو اس سے پہلے انڈیا میں کسی کو بھی نہیں ملے تھے، لیکن جب رب ذوالجلال کی مدد شامل حال ہو تو پھر 80 سالہ تجربہ کار 27 سالہ نوجوان سے پٹتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا۔ اور ظاہری بات ہے، ہم آج کا جو پروگرام مختصر سا کر رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل دیتے ہیں، اور پھر کم از کم کل قیامت کے دن ہمارا شمار بھی توحید پرست لوگوں کے اندر ہو، نہ کہ ملحدوں میں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاوید اختر کوئی عام انسان ہے اور مفتی شمائل ندوی کا ان کے سامنے بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ میڈیا رپورٹس دیکھیں تو جاوید اختر کے ریکارڈ میں ایک عجیب بات آپ کو ملے گی کہ 2020 میں وہ ادب، فلم اور آزاد خیالی میں اس قدر خدمات انہوں نے سر انجام دی کہ رچرڈ ڈاکنز ایوارڈ حاصل کرنے والے وہ پہلے انڈین ہیں۔ لیکن جب آغاز اس بات پر ہو کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے یا نہیں ہے، اور پھر مفتی شمائل ندوی کے وہ الفاظ سائنس خدا کی ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے اور اس کے ڈینائی کرنے کے لیے سٹینڈرڈ نہیں بن سکتی، یہ کلمات ہی کچھ ایسے تھے کہ جاوید اختر پر بجلی بن کر گرے۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کہا دلیل ہم دیں گے، دلیل بھی وہ ہوگی جو ڈیفینیٹو ہو، تو پھر آگے جو سلسلہ ہوا 2 گھنٹے کے طویل مباحثے پر فتح کس کی ہوئی، شکست کس کو ہوئی، یہ تو ظاہر ہے پوری دنیا سے اس پر باتیں آ رہی ہیں۔ میں صرف اتنی بات یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہزاروں ہندوؤں نے اس مناظرے کو براہ راست دیکھا، اور سینکڑوں خاندان دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے اور وہ اپنی نیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں جو بات میں ضروری سمجھتا ہوں، میں صرف 3 ناموں کا ذکر کروں گا، ان کی اہمیت، ان کی حیثیت، ان کی علمی فوقیت اور قدر و منزلت کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ ان لوگوں کو یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر چیک کریں۔ پہلا نام ہے بحرین سے تعلق رکھنے والے عظیم مصنف، محقق، داعی دکتور علی محمد الحسینی۔ دوسرا بڑا نام اردن سے تعلق رکھنے والے عصری اور دینی علوم کا بہترین ماہر
دکتور ایاد قنیبی اور تیسرا نام ہے ہیئت علماء مسلمین میں بڑا مرکزی کردار ادا کرنے والے لیبیا سے تعلق رکھنے والے علی محمد الصلابی۔ میں صرف ایک عالم دین کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ دکتور حسن الحسینی جو بحرین سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وصفها كثيرون بأنها أقوى مناظرة بين الحق والباطل في تاریخ الہند الحدیث۔ جدید ہندوستان کی تاریخ میں یہ دنیا کا بہترین اور شاندار ترین مناظرہ تھا۔ فرمایا وَأَوَّلُ مُنَاظَرَةٍ بُثَّتْ عَبْرَ وَاحِدَةٍ مِنْ أَشْهَرِ الْقَنَوَاتِ الْهِنْدِيَّةِ، اور یہ وہ مناظرہ تھا جس کو ہندوستان کے بڑے ٹی وی چینل نے لائیو چلایا، اور پھر ساتھ لکھا وَتَابَعَ الْمَلَائِينَ بِاهْتِمَامٍ وَتَرَقُّبٍ، اور کئی ملین لوگوں نے بڑے اہتمام سے اس کو دیکھا۔ اور آخری بات بڑی خوبصورت کہی، یہ دکتور حسن الحسینی بحرین سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم دین کہہ رہے ہیں وَقَدْ انْتَهَتِ الْمُنَاظَرَةُ بِانْتِصَارٍ بَيِّنٍ لِلْحَقِّ، اور کہا کہ اس مناظرے کا انتہا اور اختتام حق کی فتح کے ساتھ ہوئی۔ کس اعتبار سے؟ فرمایا کہ بہت سارے ملحدین نے توبہ کی اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اسی طرح کے الفاظ دکتور علی محمد الصلابی نے لیبیا نے لکھے، اور اسی طرح کے الفاظ دکتور ایاد قنیبی نے لکھے، اور پھر آخر میں یہ بھی کہا نوجوانوں سے لا تیأسوا من روح اللہ، اے مسلم نوجوانوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ماؤں نے اپنے کچھار میں آج بھی وہ شعر رکھے ہوئے ہیں جو باطل کا ہر میدان میں بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں اور چاروں شان اس کو چت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نوجوانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور علم و فضل کی جو امتیازی حیثیت ہے اسے قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔